صیغے سے پکارنا، حرف خطاب سے پکارنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ سلسلہ پہنچا دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی تک۔ پچھلے جمعہ پر ہم نے ان کے 2 اشعار پڑھے تھے جس میں انہوں نے اپنے مرشد کو مدد کے لیے پکارا تھا، اپنے پیر و مرشد کو انہوں نے پکارا۔ آج مزید 2 اشعار ہم انہی کے ہی پیش کریں گے تاکہ مخالفین کو پتہ چل جائے کہ جس وجہ سے ہمارے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ لگتا ہے تو وہی فتویٰ ان کے اپنے گھر بھی جا رہا ہے، وہی فتویٰ ان کے اپنے حکیم الامت پر بھی لگ رہا ہے۔ اب مولوی اشرف علی تھانوی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کس طرح فریاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَأَزَ الْأَنَامُ بِكُمْ وَإِنِّي حَائِمٌ، فَأَزَ الْأَنَامُ بِكُمْ وَإِنِّي حَائِمٌ فَانظُرْ إِلَيَّ بِرَحْمَتِي یا ہادی۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے مرشد، مخلوق کو آپ کی وجہ سے کامیابی نصیب ہوئی۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنے پیر و مرشد کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہدایت نصیب ہوئی ہے، کامیابی نصیب ہوئی ہے، وہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انتم لی المجدی و انی جادی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فانظر الی برحمتی یا ہادی، آپ میری طرف دیکھیں، میری طرف اپنی رحمت کی نظر ڈالیں اے لوگوں کو ہدایت دینے والے۔ اگر ہم حضور کو کہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو کفر اور شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی اپنے پیر و مرشد کو کہہ رہے ہیں یا ہادی، اے ہدایت دینے والے مجھے بھی کامیاب کیجیے۔ آگے مزید کیا کہتے ہیں؟ یا سیدی للہ شیئا انہو، اگر ہم یا سیدی یا رسول اللہ کہیں تو ہم مشرک بن جاتے ہیں، ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ یہ اپنے مرشد کو پکار رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا سیدی للہ شیئا انہو انتم لی المجدی و انی جادی، اے میرے سردار اللہ کے لیے کچھ مجھے عطا کر دیجئے، آپ دینے والے ہیں اور میں آپ سے مانگنے والا ہوں۔ اگر ہم داتا گنج بخش کو داتا کہیں تو ہم مشرک ہو جائیں، اگر ہم معین الدین کو غریب نواز کہیں تو مشرک ہو جائیں، اور وہ اپنے پیر کو، اپنے پیر و مرشد کو موتی کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ دینے والے ہیں اور میں مانگنے والا ہوں۔ تو اگر مولوی اشرف علی تھانوی اپنے مرشد کو یا سے پکارے، مشکل کشا، حاجت روا مانے، یہ شرک نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی سنی مسلمان اپنے نبی کو پکارے تو یہ بھی شرک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ دیکھا جائے کہ جس وجہ سے ہمارے اوپر فتوے لگتے ہیں، ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے، وہی اعتراض تمہارے گھر میں بھی موجود ہے، وہی فتویٰ جو ہمارے اوپر لگا ہے وہی تمہارے اوپر بھی لگ سکتا ہے۔ اتنی نہ بڑھا
پاکی داماں کی حکایت، دستار ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، ذرا اپنی پگڑی کے پیچ میں دیکھ کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ذرا اپنی قبا کے نیچے اپنے گریبان میں دیکھ کیا چھپا ہوا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے ہم مشرک بن سکتے ہیں تو پھر تیرا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟